میرے دلوں، آج ہم عید فصح کے بارے میں سیکھیں گے، اور میری خواہش ہے کہ آپ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اپنے سامنے نکال کر رکھیں۔ اور یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ 2 سیکرمنٹ ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، جو کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھ سے اور آپ سے کہا ہے، اور وہی ہم کرتے ہیں۔ پہلا کہا گیا، بس تم جا کر باپ اور بیٹے کے نام سے بپتسمہ دو، پہلی بات، پہلا سیکرمنٹ۔ اور دوسرا ہے، میری یادگاری میں ایسا کیا کرو، شہربانی کرنا۔ اور آج میں اور آپ اس عظیم برے کی قربانی کو یاد کر رہے ہیں جس نے میرے اور آپ کی خاطر، اس کے بعد اب قربانی موقوف ہو گئی، کیونکہ اب کامل قربانی عطا ہو گئی، خدا نے مجھے اور آپ کو بخش دی۔ اور جب ہم ہولی کمیونین کی سروس کرتے ہیں، جو لوگ ہولی کمیونین لیتے ہیں، جب بشپ صاحب آتے ہیں تو یہاں پر ایک وعدہ کیا جاتا ہے کہ میں سرگرمی سے خداوند کے گھر میں آؤں گا، سرگرمی خداوند کی خدمت کروں گا، میں باقاعدہ خداوند کی بارگاہ میں حاضر ہو کر برکتیں پاؤں گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ دعائیں کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اس پر عہد کیا ہوا ہے اور اس عہد کو آپ دہراتے ہیں۔ ہم کمٹمنٹ تو کر دیتے ہیں کہ ہم سرگرمی سے آئیں گے، لیکن اس کے بعد ہماری کمٹمنٹ کتنی رہتی ہے، سر آج اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کمٹمنٹ اس لیے کی جاتی کہ تاکہ میرا اور آپ کے ساتھ، ایک خدا کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے، کیونکہ آور گاڈ از گاڈ آف ریلیشن شپ، وہ ایک رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے میرے اور آپ کے ساتھ۔ میرے لوگ، ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند برکت دینے والا خدا ہے، اور اس کے پاس کسی چیز کمی نہیں ہے۔ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب وہ بارہا ہمارے پاس آتے ہیں کچھ کہنے کے لیے، تو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہماری جیب میں شاید وہ چیزیں ہوتی ہیں، چاہے ٹافی یا کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن جب بچے ہم سے مانگتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں ان کو دیتے ہوئے۔ اس طرح باپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میں اور آپ اس سے مانگنے آئیں۔ یہ فصح خداوند کی ہے، اور کیونکہ فصح کا برہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے، یہ بات ذرا غور طلب ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، یہ فصح خداوند کی ہے، کیونکہ فصح کا برہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ وہ برہ ہے جس کے بعد تمام قربانیاں موقوف ہو گئیں۔ خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، اس کی 12ویں میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے دوبارہ۔ اور لکھا ہے کہ اس لیے کہ میں اس رات کو ملک مصر سے ہو کر گزروں گا، انسان اور حیوان کے سب لوٹوں کو جو مصر میں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا، میں خداوند ہوں۔ 13ویں آیت، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑے جاؤں گا۔ جب میں مصروں کو مار ڈالوں گا تو وہ بات تمہارے پاس بھٹکنے بھی نہیں پائے گی اور تم کو ہلاک نہیں کرے گی۔ اور لکھا ہے، یہ نسل نسل خداوند کی طرف سے ہو۔ اور آگے میں پھر کہنا چاہتا ہوں، یہ فصح خداوند کی ہے۔ اب میں آپ کو ایک کمپیریزن دینا چاہتا ہوں، اگر ہم خداوند کی فصح میں ہیں، برہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے، اگر ہم خداوند کی طرف ہیں تو ہم وعدے کے فرزند اسحاق کی مانند ہیں، اگر خداوند کی طرف نہیں ہیں تو ہم اسماعیل کی مانند ہیں، اگر ہم خداوند کی طرف نہیں ہیں تو ہم عیساؤ کی مانند ہیں، اور اگر خداوند کی طرف ہیں تو ہم یعقوب کی مانند ہیں، اگر ہم خداوند کی طرف نہیں ہیں تو ہم خداوند کی تفسیر کا نول جاتی جولیت کی مانند ہیں، اور اگر ہم خداوند کی طرف ہیں تو ہم داؤد کی مانند ہیں جس نے اس بڑے سورما کو مار ڈالا۔ اس فصح کی جو میں اور آپ یادگاری کر رہے ہیں، اس کے اندر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے۔ پہلی بات، میری اور آپ کی زندگی میں نیا آغاز ہونا چاہیے۔ پالوس کہتا ہے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یسوع نکیدیموس کو کہتا ہے کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔
فسا کی یادگاری میری اور آپ کی زندگی میں نیا آغاز ہونا چاہیے. اٹس اے ڈیفائننگ مومنٹ ان آور لائف. دوسری بات، فسا سب کے لیے برابر ہے، اور لکھا ہے کہ اگر آپ کے فسا کے برے کے بارے میں فروش کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس افراد کم ہو تو اپنے پڑوسی کو بلا لیں. فسا کا برہ سب کے لیے برابر ہے. بہت سارے لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح میں ابھی شاید 90% ہیں، 50% ہیں، 20% ہیں، 10% ہیں. لیکن میں یہ بات آج بڑی ایمان سے کہنا چاہتا ہوں، مسیح میں میں اور آپ سب برابر ہیں. برا سب کے لیے ایک جیسا ہے. سنیں ذرا غور سے، برا سب کے لیے ایک جیسا ہے. اسی مسیح میں اور آپ برابر. ہاں، خدا نے توڑے دیے ہیں، خدا نے برکتیں دی ہیں، ہم توڑوں کے استعمال کرتے ہیں. روح میں شاید میں اور آپ روح کی معموری میں کہیں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن مسیحیت میں برا میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے برابر ہے. میں سمجھتا ہوں خدا نے مجھے برکت دی ہے. میری وائف جوسفن کو خدا نے دعا میں برکت دی. اس طرح بہت سارے لوگ جو دینے میں برکت رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کی خدمت کرنے میں برکت رکھتے ہیں. خدا نے سب کو توڑے دیے ہوئے ہیں. پہلی بات، عید فصح کی یادگاری نیا آغاز ہونا چاہیے میری اور آپ کے ذریعے. دوسری بات، فسح کا برا یسوع مسیح ہم سب کے لیے، صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے. اس نے جان چھپ کر نہیں دی. میں نے زکریا کی کتاب میں سے بتایا تھا کہ جب یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، تو یسوع مسیح نے اس جوئش کینڈل اسٹینڈ کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں. میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ برا سب کے لیے برابر ہے. اور یسوع مسیح نے جب زکریا کی کتاب کو میں نے آپ کے لیے کھولا تھا، جہاں پر خداوند کا بندہ مکاشفہ دے کہ میں ایک شمعدان دیکھتا ہوں، اور اس کو جوئش کینڈل اسٹینڈ کہا گیا، اور یسوع نے اس پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کر کے کہا، بہت مفکرین کہتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں. اور یسوع نے کہا تھا چراغ جلا کر چراغ دان پر رکھتے ہیں، نیچے نہیں رکھتے، تاکہ سب کو روشنی ملے. اور یسوع مسیح وہ نور ہے جس نے میرے آپ خاطر پہاڑ پر، چٹان پر اپنے آپ کو قربان کیا. دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. پہلی بات، ایک نیا آغاز ہونا چاہیے. دوسری بات، میں اور آپ برا ہم سب کے لیے برابر ہیں. ایک بات میں اور آپ کنفیوز کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے یوم کفارہ اور عید فصح کو ہم مکس کر دیتے ہیں. اس کو ذرا تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر لیں. یوم کفارہ میں ایک برا لیا جاتا تھا کاہن اعظم، اور وہ قربان کر کے قربان گاہ کے پر چھڑکا جاتا تھا اور لوگوں پہ چھڑکا جاتا تھا. عید فصح میں ہر خاندان ایک برا لیتا تھا، اور خاندان کے مطابق برا کو کھایا جاتا تھا. اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس برے کے لہو کو دائیں اور بائیں اور اوپر چوکھٹوں پہ لگا دینا، اور وہ با تم سے دور رہے گی. میں اور آپ خداوند کے بدن اور خون کو اپنے اس جسم کی ہیکل میں لیتے ہیں، اور ہم پر یہ نشان ہوتا ہے کہ میں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، صلیب پر نشان بنایا جاتا ہے بارہا جب قربانی چڑھائی جاتی ہے.
اور یہ اس بات کی نشان ہے کہ وہ باڑ، خداوند کی باڑ، وہ لہو کی جو چوکھٹوں پہ لگایا گیا ہے، ماتھ پہ لگایا گیا ہے، مجھے اور آپ کو تمام بری چیزوں سے، ابلیسی قوتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، اکثر لوگ جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میرا پہلا سوال ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ نے ہولی کیوں نہیں لیا؟ تو وہ کہتے ہیں اتنے عرصہ ہو گیا، ہم کرسمس پہ آئے تھے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم بیماریوں میں ایسی، کیونکہ پالوس کہتے ہیں میری اور آپ کی جنگ خون گوشت کی نہیں بلکہ روحانی قوتوں کے خلاف ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ تم اسے بے خمیر روٹی کے ساتھ کھانا۔ بے خمیر روٹی سے مراد ہے کہ میں اور آپ پاک ہوں، میں اور آپ پاک ہوں، بے خمیر، میری اور آپ کی زندگی میں خمیر نہ ہو۔ خدا نے کہا پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں۔ اور یہاں لکھا ہے ساگ، کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھانا۔ یاد رکھیے، کرسچن لائف از ناٹ ایزی لائف، اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز۔ میں بارہ کہتا ہوں اور یہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی۔ جب زکریا کی کتاب کو ہم کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ اس وقت یسوع مسیح آنے کی پیشگوئیاں تمام پوری ہوتی ہیں، اور مجھے اور آپ کو جاننا ہے کہ یہ مصیبتوں کا آغاز ہوا ہے۔ اور لکھا ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ لاٹھی تمہاری ہاتھوں میں ہو، پاؤں میں جوتی ہو، کمر بندی ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو تیاری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جو لاٹھی کا جو لفظ یہاں لکھا گیا ہے، یاد رکھیے جب خدا ملک مصر سے اپنے لوگوں کو لے کے آ گیا تو موسیٰ آگے جا رہا تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں اور آگے سمندر آ گیا، بڑا پریشان ہوا۔ خدا نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال بڑا غور طلب ہے۔ خدا نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سے کہا لاٹھی ہے۔ کہتا لاٹھی لے اور مار اور یہ سمندر دو حصے ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے پاس لاٹھی سے بڑھ کر تلوار ہے، روح کی تلوار جو خدا کا زندگی بخش پاک کلام ہے۔ مجھے اور آپ کو تیاری کے ساتھ، پالوس کہتے ہیں تیاری کے جوتے پہن کر، کمرے کس کر تیاری کے ساتھ فسح کھانا ہے۔ اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں، جب فسح کا برا میرے اور آپ کے ساتھ ہے، جب میں اور آپ اس فسح کے میں شامل ہوں تو ہم خداوند کی اس عظیم قربانی میں شامل ہیں، اس کفارے کو یاد کرتے ہیں کہ اس نے میری اور آپ کی خاطر ادا کیا ہے۔ جب فسح، جو میں اور آپ اس کامل فسح کو یاد کر رہے ہیں، فسح کا برا میں نے کہا جی خداوند یسوع مسیح ہے، تو ہم پر وہ لعنتیں موقوف ہو گئی ہیں۔ اور یسوع نے کہا میری یادگاری میں یہ کیا کرو۔ پہلی بات، نیا آغاز ہونا چاہیے۔ دوسری بات، برا سب کے لیے برابر ہیں، مسیحیت میں اور آپ چھوٹے بڑے نہیں ہیں۔ بے خمیر روٹی ساگ پات کے ساتھ کھائیں۔ اب جن کی مشکلات ہوں گی لیکن اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ چوتھی بات، تیاری کے ساتھ، وہ آنے والا ہے۔ پھر جیسے میں نے آغاز میں کہا جی ہم کمٹمنٹ کر لیتے ہیں لیکن شاید ہم اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے، لیکن آج میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم خدا کے حضور میں جب آئے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے کہ تم سب فراہم ہونا، اور جو اس میں شامل نہ ہو وہ خدا کی جماعت سے کاٹ ڈالا جائے۔ پرانے عہد نامے کو مطابق یہ لفظ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب اسمبل ہونا۔ اٹس ناٹ ورڈ یوز کراؤڈ، ایسا نہیں ہجوم نہیں بنانے لیں گے، اسمبل ہونا۔ اور یاد رکھیے میرا اور آپ کا خدا ترتیب کا خدا ہے، بے ترتیب کا خدا نہیں ہے۔ جب میں اور آپ خدا کے ذریعے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پھر کہنا چاہتا ہوں اسے پورا کریں تاکہ خدا ان سے برکتیں پائیں۔ میں نے جیسے کہا
کہ بہت سارے لوگ کمٹ کرتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہاں سے اس سے پہلے بھی کیا تھا، لیکن اس سے کہ میرا اور آپ کا ایمان بڑھ جائے. یہ ایک سچا واقعہ ہے جس کو ریکارڈ کیا گیا ہے بلیورز ٹیسٹمنی میں. ایک شخص جس کا نام جم تھا، یہ شخص نے ارادہ کیا کہ میں ہر شام کو 4 بجے خدا کے گھر میں آؤں گا اور خدا سے ملاقات کیا کروں گا. پہلے دن وہ آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ شخص آیا ہے، چرچ کھلا رہا ہے اور چرچ کے اندر آتا ہے. تو بہت سارے لوگ دیکھنے چلے گئے، پتہ نہیں شخص چرچ میں آ کے کیا کر رہا ہے، کہ ایسے نہ کوئی چیز اٹھا کے لے جائے. ایک پتہ چلا وہ آتا اور زور سے کہتا، خداوند جم حاضر ہے، تو مجھ سے بات کر. ہر روز اس کی روٹین بن گئی اور وہ ہر روز 4 بجے ٹھیک آتا اور کہتا ہے خداوند جم حاضر ہے، مجھ سے بات کر. ایک دن ایسا ہوا کہ جم جلدی آ رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ اس کو ہاسپٹل لے گئے، آئی سی یو میں لے گئے. اور ابھی 4 جیسی بجے ہیں ہاسپٹل میں. فقیر لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ تھوڑا زلزلہ آیا، چیزیں ہل گئیں اور جم بقول کہتا ہے، وہ خود اس کا آتھر ہے، لکھتا ہے کہ مجھے آواز آئی، جم گاڈ از دیئر، ٹاک ود می، مجھ سے بات کر. خداوند خود آ جاتا ہے اپنے کہنے مطابق. اس کا وعدہ ہے میرے اور آپ کے سامنے. پھر کہنا چاہتا ہوں، جب میں اور ریکروٹمنٹ کرتے ہیں اس کے حضور، تو وہ میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. آج پھر میں کہنا چاہتا ہوں، میری زندگی میں میری اور آپ کی زندگی میں نیا آغاز ہونا چاہیے. جو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی. دوسری بات ہے، برا سب کے لیے برابر ہے، مسیحت میں کوئی میں اور آپ چھوٹے بڑے نہیں ہیں. تیسری بات، بے خمی روٹی اور ساگ پات کے ساتھ اپنی زندگیوں سے گناہ کو اور مشکلات کے بغیر مسیحت کوئی ایسی دن نہیں ہے جس مشکلات نہ ہوں. اور یہ نے کہا تھا خوشی منانا، شادمان ہونا. اور چوتھی بات، تیاری کے ساتھ مجھے اور آپ کو فسح میں شامل ہونا ہے. ان کے فسح کا برہ میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح ہے. آئیے سروں کو چکائیں خدا.